وقت کے ساتھ ساتھ شادیوں کا کانسیپٹ ہی بدل رہا ہے. نکاح کا کانسیپٹ تو ابھی تک سلامت ہے کچھ جگہ کے اوپر، لیکن شادی کا کانسیپٹ سے مراد ہے کہ وہ جو اتنا تہلکہ خیز فنکشنز ہوتے ہیں، مہندیاں، مائیوں، پتہ نہیں منہ پہ کیا کیا لگ رہا ہے، پھر اس کے بعد آئی ڈونٹ نو بارات، اور پھر ولیمہ، اور ولیمے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ اتنی لمبی شادیاں ہونے لگ گئی ہیں، بہت دنوں پر محیط ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پومپ اینڈ شو، وہ جن کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا مال متا ہے. ان کے پاس مال ہے تو کوریوگرافر آ کر ان کی ڈانس پریکٹس کروائے گا، ان کے پاس دولت ہے تو آسم قسم کی جگہ پر شادی ہوگی، لاکھوں روپے کے پھول لٹائے جائیں گے، پیسے پھینکے جائیں گے، 100 روپے کے نوٹ، بلکہ 5,000 کے نوٹ بھی پھینکے جائیں گے اور مزہ کریں گے. اس ہائپ کے اوپر جب شادی جاتی ہے تو مڈل کلاس لوگ جو یہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ جہیز بھی دینا ان کے لیے ایک بہت بڑا، جسے کہتے ہیں نا، کوسچن مارک ہوتا ہے. ان کے گھروں کی لڑکیاں اور لڑکے جب دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح کی شادی کر ہی نہیں سکتے، اور یہ لوگوں کی لسٹ جو لکھ کر آتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے وہ ہم پوری نہیں کر سکتے، تو پھر وہ اپنا سیدھا راستہ بدل کر گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں. وہ پریفر کرتے ہیں کہ ڈزنٹ میٹر، جو اتنے لاکھوں میں جا رہا ہے وہ مجھ کو تو کسی بھی سڑک کے کنارے بڑا آسانی سے مل جائے گا. دس گوز فار ایوری باڈی، دا بوائز اینڈ دا گرلز آلسو. تو وہ شادی کے خوبصورت انسٹیٹیوٹ سے بھاگنے لگ گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں لیو ان ریلیشن شپ ایزی ہے، بس نہ کوئی وقتہ، نہ کوئی سیاپا، نہ ہم بانڈڈ رہیں گے، نہ ہمیں پیسہ لگانا پڑے گا، نہ ہماری ذمہ داری ہوگی. تو وہ اس سے گناہ، میرے نزدیک ایک بہت پیارے رشتے کو حالات کی وجہ سے علیحدگی اختیار کر کے وہ گناہ میں چلے جاتے ہیں. پروسٹیٹیوشن. اب اس میں غلطی کا جو کوسچن ہے وہ سوسائٹی ہے، ہم سب کا، کیونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو بہت کوئی چیز سمجھتے ہیں. جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہونا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کم از کم لوگوں کو بتائے گا کیسے. تو اس کے نزدیک شادی میں شور شرابہ، ڈھول دھماکہ، ہر چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اب وہ تو اپنی شیخی مار رہا ہے، لیکن اسی کے جو نوکر یا وہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، چلو یہ تھوڑا میں نے کم طبقہ بتا دیا، ویسے تو اللہ پاک کے لوگ ہیں تمام، لیکن جو مڈل کلاس کے لوگ مارے جاتے ہیں، جو سینڈوچ بن جاتے ہیں، وہ خوار ہو گئے. اب اس میں سزا کس کو ملے گی؟ سوسائٹی میں انہی لوگوں کو جو صرف اسی نیت سے اپنی زندگی کے دن گزارتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو امپریس کیسے کرنا ہے، میں نے یہ کیسے بتانا ہے کہ میں کتنا برانڈڈ انسان ہوں، میں یہ کیسے بتاؤں گا کہ میں نے جو لپسٹک لگائی ہے وہ 200 نہیں بلکہ 225 روپے کی نہیں، سوری وہ کوئی 3,000 کی ہے. اس کے لیے مجھے بتانا پڑے گا نا، میک اپ، شیخی. یہ اور شادی کے دنوں میں آپ نوٹ کریں جتنا کپڑے بنتے ہیں، اوئے ہوئے دلہن نے کیا پہننے ہیں جو لوگ پہن رہے ہوتے ہیں. تو دس از اے پروگرام، میرے نزدیک یہ ایک ایسا پروگرام ہے، یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جو کہ غریبوں کے اوپر بھاری پڑتا ہے. سزا یہاں پہ سزاوار کو نہیں ملتی تو کسی کو کیا ملے گی؟ لیکن اس میں ہماری سوسائٹی، ہم سب شامل ہیں. ایک محاورہ ہے، کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور پتہ نہیں کلاتھ. اس کا اردو میں ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. اس میں اس کو سمجھانا، او مائی گاڈ، آپ نوٹ کریں یہ کتنا ڈیپ جملہ ہے. اس کو سمجھانے کے لیے پھر وہی والی بات ہے، ہم کس کس کو ٹرین کریں گے کہ اپنے دماغ کو اتنا بڑا کرو اور سمجھو کہ تم وہی کرو جو تم افورڈ کر سکتے ہو. اب یہاں پر ہم یہ کریں گے جی امیر جو ہیں وہ اپنی بیوی کو سونے، اپنی بیٹی کو جہیز میں سونے کا سیٹ نہ دیں کیونکہ غریب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو میں ایسا بالکل نہیں کہوں گی. میں یہ چاہوں گی کہ جو مڈل کلاس آتی ہے وہ اپنے دماغ کو کسی اور طریقے سے، کسی اور اینگل سے لے کے چلے، اور سوشل میڈیا کو دیکھ کے پاگل نہ ہو. پہلے تو صرف سینما ہاؤسز میں فلمیں دیکھ کے لوگ کہا کرتے تھے ہائے ہیرو کتنا سونا ہے، یا ہیروئن کتنی خوبصورت ہے، واؤ کیا ساڑی ہے. اب تو یہ بات ہی بڑی کامن ہو گئی ہے. آپ کو تو عام ٹیلی ویژن تو بیچارہ اب کہاں رہ گیا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر آپ کو ایسی ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ لوگ اس کو بائی کرنے کے لیے صرف خواب و خیال میں رہتے ہیں. تو پھر یہ تو اگین میں ایک ہی بات کی، ہر بات میں ایک ہی بات کہتی ہوں that you have to have a training, you have to give training to your people to understand the situation of their own self. ہم کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، بس اس پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ آڈی کیوں ہے اور میرے پاس جو ہے وہ سائیکل کیوں ہے. اٹس پرفیکٹلی اوکے
ट्राई टू बी हैप्पी, जो आपके पास है उसी में राज़ी रहें और हर एक के ऊपर इस तरह तानेबाजी भी ना करें। मेरे नज़दीक एक मैं हूँ और मेरा एक हमअसर है जो डेफिनेटली है। तो मैं अगर अपने आप से मोहब्बत करती हूँ और अपनी रिस्पेक्ट करती हूँ तो मैं मेक श्योर करूँगी कि मेरा इनर सेल्फ कायम रहे और मैं उसकी इज़्ज़त करूँ, और मैं यही करती हूँ और यही मैं टीच करना चाहती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमने बड़े बड़े प्लेकार्ड्स तो लगा दिए हैं, बहुत बड़ी बड़ी मोटिवेशनल स्पीकिंग हो रही है और ओए होए फोरम्स हो रहे हैं कि अपने इनर सेल्फ को जगाओ, लव योर सेल्फ, आज में ज़िंदा रहो। व्हाट इज़ दिस लेक्चर अबाउट? आर वी ट्रेनिंग द पीपल? 1 घंटे के लेक्चर से उन पर क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वी हैव टू ट्रेन देम कि अपने आप को ज़िंदा रखो और इतनी जल्दी मर ना जाओ कि तुम अपने आप को प्रोस्टिट्यूशन में, हराम की कमाई में हर चीज़ हासिल कर लोगे, हर चीज़ हासिल कर लोगे। लेकिन क्या तुम अपने अंदर को शर्म तुम्हें आएगी जब कभी झांकोगे? ये तुम्हारे अंदर, दिमाग के अंदर जो मिस्टर कॉन्शियस है, जिसको ज़मीर कहते हैं, क्या वो तुम्हें कभी नहीं रोकेगा? वो रोकेगा, लेकिन तब बहुत लेट हो चुका होगा। इसलिए हम लोगों को सिर्फ लेक्चर नहीं चलेगा, वी हैव टू वाकई लोगों को मिलकर उनको रास्ता दिखाना है और हाथ पकड़कर उनको आगे लेके जाना है। बट हु हैज़ द टाइम? किसी के पास टाइम नहीं है ये काम करने का, बातें करने का टाइम है। टीम वर्क के साथ हम लोगों के इनर सेल्फ को ज़िंदा रख सकते हैं ताकि उसको पता हो कि मैंने अपने अंदरूने खाना जो दूसरा शख्स रहता है, जो मेरा हमअसर है, उसके लिए मैं आंसरेबल होऊंगा और उसको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। वैसे तो मैंने कहा ना, हर जगह पर नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, खुद ही में मकाम पैदा करो। एक्सक्यूज़ मी, डू वी नो ये हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने प्यारे से बच्चों को बताते हैं ये क्या चीज़ें हैं? नॉट एट ऑल। उनको तो ये भी नहीं पता ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, नहीं पता। तो हम बाकी उधर से दूर निकल गए, हम पता नहीं कहाँ चले गए, गुम से गए हैं। लेकिन मैं फिर भी क्योंकि पॉजिटिव हूँ अल्लाह पाक की मेहरबानी से, तो मेरे नज़दीक जिस दिन हम ये डिसीजन ले लेंगे, हम सब से मुराद आप सब हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको खुश रहने से और अपने इनर सेल्फ से मोहब्बत करने से रोक नहीं सकेगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।